السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ فورسز کا شمالی وزیرستان میں آپریشن، انتہائی مطلوب کمانڈر سمیت 8 دہشت گرد ہلاک۔ دہشت گرد صحرا 16 مارچ کو میر علی میں فورسز کی چوکی پر حملے کی منصوبہ بندی میں ملوث تھا۔ ہلاک دہشت گرد سحر جانان قانون نافذ کرنے والے اداروں کو انتہائی مطلوب تھا۔ کابینہ ڈویژن نے کفایت شعاری پالیسی کا اجرا کر دیا۔ 5 اسٹار ہوٹل میں قیام پر پابندی۔ وزیراعظم، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی بزنس کلاس کے مجاز ہوں گے۔ وزیر خارجہ، وفاقی وزراء اور وزیر مملکت بھی بزنس کلاس میں سفر کریں گے۔ IMF کا FBR کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار۔ IMF وفد کا اب تک ایکسٹرنل فنانسنگ کے روڈ میپ پر عدم اطمینان۔ IMF وفد صوبوں کے ساتھ فسکل آپریشن ڈیٹ کموڈٹی اسکیم پر مذاکرات کرے گا۔ MQM پاکستان ایک بہت بڑے امتحان سے پچھلے سال گزری۔ خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ رواں سال کے اختتام تک مایوسی کے بادل چھٹ چکے ہیں۔ جاگیردارانہ نظام میں ہم نے عام پاکستانیوں کو ایوانوں میں پہنچایا۔ کراچی میں گزشتہ 2 روز سے گرمی کی لہر مزید 3 روز تک جاری رہنے کا امکان۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا۔ گلگت بلتستان اور کشمیر میں دن کے اوقات میں مطلع جزوی آبر آلود رہنے کا امکان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن کے دوران 8 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن کے دوران 8 دہشت گردوں کو جہنم وصل کر دیا۔ اتوار اور پیر کی شب سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر شمالی وزیرستان کے ضلع میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن کیا۔ ISPR کا کہنا تھا کہ ہلاک دہشت گرد 16 مارچ کو میر علی میں سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر دہشت گردانہ حملے کی منصوبہ بندی میں ملوث تھا۔ ہلاک دہشت گرد سحر جانان قانون نافذ کرنے والے اداروں کو انتہائی مطلوب تھا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد ہائی ویلیو دہشت گرد کمانڈر سحر جانان سمیت 8 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق علاقے میں پائے جانے والے دیگر دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ یاد رہے کہ 2 روز قبل شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر دہشت گردوں کے حملے میں لیفٹیننٹ کرنل اور کیپٹن سمیت 7 فوجی جوان شہید ہوئے تھے۔ جوابی کارروائی میں 6 دہشت گرد بھی مارے گئے تھے۔ ISPR کے مطابق علاقے میں پائے جانے والے کسی بھی دوسرے دہشت گرد کو ختم کرنے کے لیے کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ کابینہ ڈویژن نے وفاقی کابینہ کے فیصلوں کی روشنی میں کفایت شعاری پالیسی کا اجرا کر دیا، جس کے تحت سرکاری افسران کو ناگزیر وجوہات کی بنا پر بیرون ملک سفر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کابینہ ڈویژن نے وفاقی کابینہ کے فیصلوں کی روشنی میں کفایت شعاری پالیسی کا اجرا کر دیا، جس کے تحت سرکاری افسران کو ناگزیر وجوہات کی بنا پر بیرون ملک سفر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ صدر اور چیف جسٹس فرسٹ کلاس سفری سہولیات کے مجاز ہوں گے، جبکہ وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی بزنس کلاس کے مجاز ہوں گے۔ وزیر خارجہ، وفاقی وزراء اور وزیر مملکت بھی بزنس کلاس میں سفر کریں گے۔ پالیسی کے تحت سرکاری افسران کے بیرون ملک دوروں کے دوران 5 اسٹار ہوٹل میں قیام پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ بیرون ملک دوروں پر ٹیلی کانفرنسنگ کو ترجیح دی جائے گی۔ وفاقی وزراء، وزیر مملکت، مشیر، معاونین، سیکرٹریز، ایڈیشنل سیکرٹریز اور انچارج ڈویژنز کے سرکاری دورے وزیر اعظم کی منظوری سے مشروط ہوں گے۔ 20ویں یا اوپر کے گریڈ کے افسران اور 3 ممبران کے وفد کی اجازت متعلقہ وزیر سے لی جائے گی۔ اس کے ساتھ وزیر اور سیکرٹری کے ایک ہی وقت بیرون ملک دوروں پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔ ناگزیر وجوہات کی بنا پر دونوں کو بیک وقت بیرون ملک دورے کی اجازت دی جا سکے گی۔
جبکہ استثنا کے لیے متعلقہ وزیر یا ڈویژن کو وزیر اعظم سے اجازت لینا ہوگی۔ بیرون ملک دوروں کی تمام تفصیلات وزارت خارجہ کو فراہم کرنا لازمی ہوں گی۔ بیرون ممالک کانفرنسز میں حتی الامکان کوشش کی جائے گی کہ سفارت خانے کے افسران شرکت کریں، البتہ وزارت خارجہ اور وزارت تجارت کو اس پابندی سے استثنا ہوگا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ اجلاسوں کے دوران کابینہ ارکان بیرون اور اندرون ملک سفر کرنے سے گریز کریں۔ بیرون ممالک دوروں کی تمام تفصیلات 15 روز میں وزارت خارجہ میں جمع کروانا لازمی ہوگا اور ایسے میں ممالک کے ساتھ رابطہ نہ کیا جائے جن سے پاکستانی سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔ IMF نے موجودہ پروگرام میں FBR کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کر دیا۔ آج مذاکرات مکمل نہ ہونے پر منگل کو مذاکرات کا مختصر دور ہوگا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ IMF نے موجودہ پروگرام میں FBR کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کر دیا۔ آج مذاکرات مکمل نہ ہونے پر منگل کو مذاکرات کا مختصر دور ہوگا۔ ذرائع نے بتایا کہ IMF نے FBR کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ موجودہ قرض پروگرام پر مذاکرات آج کامیابی سے مکمل ہو سکتے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق IMF مشن کے ساتھ $1.1 ارب قرض کی آخری قسط کے لیے مذاکرات کا آخری دور آج ہوگا۔ ذرائع کے مطابق IMF وفد سے آج مذاکرات مکمل نہ ہونے پر منگل کو مختصر مذاکرات کا امکان ہے۔ وفد نے اب تک ایکسٹرنل فائنینسنگ کے روڈ میپ پر عدم اطمینان ظاہر کیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ ادارہ جاتی اصلاحات کا پروسیس سست ہونے پر عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا، جبکہ IMF اب تک دیگر اقدامات سے مطمئن ہے۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ افسران کے ایسٹ ڈکلیریشن اور صوبوں سے بھی مذاکرات آج شیڈول ہیں۔ وفد سے پینشنز اور ویجز، کلائمیٹ فائنینسنگ، مانیٹری پالیسی، آئندہ بجٹ پر مذاکرات ہوں گے۔ IMF وفد صوبوں کے ساتھ فسکل آپریشن ڈیٹ کموڈٹی اسکیم پر مذاکرات کرے گا، جبکہ وفد معاشی ٹیم سے ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن، اسپیڈنگ، ریونیو اقدامات پر مذاکرات کرے گا۔ فوریکس مارکیٹ، بجٹ پروسیس میں تبدیلیاں، ادارہ جاتی ریفارم سمیت ریئل اسٹیٹ، افسران کے ایسٹ ڈکلیریشن، اینٹی منی لانڈرنگ پر مذاکرات شیڈول ہیں۔ MQM پاکستان کے 40ویں یوم تاسیس پر PIB گراؤنڈ میں جلسے سے خطاب میں خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ جاگیردارانہ نظام میں ہم نے عام پاکستانیوں کو ایوانوں میں پہنچایا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ اب کی MQM مضبوط اور متحرک ہے کیونکہ پچھلا سال بہت مشکل تھا، اب مستقبل نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے۔ رواں سال کے اختتام تک مایوسی کے بادل چھٹ چکے ہوں گے۔ MQM پاکستان کے 40ویں یوم تاسیس پر PIB گراؤنڈ میں جلسے سے خطاب میں خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ جاگیردارانہ نظام میں ہم نے عام پاکستانیوں کو ایوانوں میں پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ MQM پاکستان واحد سیاسی جماعت جو نوجوان نسل کو کامیاب کروا کر اسمبلیوں میں بھیجتی رہی۔ خالد مقبول صدیقی نے مزید کہا کہ MQM پاکستان ایک بہت بڑے امتحان سے پچھلے سال گزری، انشاءاللہ یہ سال ختم ہوگا تو مایوسی کے بادل چھٹ چکے ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری کاوشوں سے پہلی مرتبہ 10 کے بجائے 5 سال میں مردم شماری ہوئی۔ کنوینر MQM پاکستان نے کہا کہ 40 سال پہلے MQM کی داغ بیل APMSO نے ڈالی تھی، اب یہ تناور درخت ہے۔ انہوں نے کہا کہ MQM نے جاگیردارانہ نظام ہوتے ہوئے عام پاکستانیوں کو ایوانوں میں پہنچایا۔ تقریب میں مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی، امین الحق سمیت صوبائی اور قومی اسمبلی نشستوں کے منتخب اراکین اسمبلی نے شرکت کی۔ اس موقع پر MQM پاکستان کی طلبہ تنظیم APMSO کی مرکزی کمیٹی کا اعلان کر دیا گیا، جس میں حافظ شہریار کو انچارج APMSO منتخب کیا گیا۔ کراچی میں گرمی کی لہر گزشتہ 2 روز سے جاری ہے، جس میں آنے والے دنوں میں کمی کا امکان ہے، تاہم یہ لہر آئندہ 3 روز تک جاری رہے گی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کراچی میں گزشتہ 2 روز سے گرمی جاری ہے، جس میں آنے والے دنوں میں کمی کا امکان ہے، تاہم یہ لہر آئندہ 3 روز تک جاری رہے گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا، جبکہ گلگت بلتستان اور کشمیر میں دن کے اوقات میں مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے کراچی میں جاری گرمی کے حوالے سے کہا ہے کہ شہر قائد میں گزشتہ 2 روز سے جاری گرمی کی شدت میں آنے والے دنوں میں کمی کا امکان ہے، تاہم موجودہ لہر آئندہ 3 روز تک جاری رہے گی۔ چیف میٹرولوجسٹ کا کہنا ہے کہ راجستھان سے خشک ہوائیں چلنے کے باعث موسم گرم ہے۔ 21 مارچ سے ملک میں ایک مغربی سسٹم داخل ہوگا، جس کے زیر اثر کراچی میں گرمی کی شدت میں کمی ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مارچ کے آخر میں موسم گرم ہو جاتا ہے، تاہم شہر قائد میں ہیٹ ویو کا کوئی امکان نہیں۔ کراچی میں جنوب مغرب سمت سے سمندری ہوائیں بحال ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد اور گرد و نواح میں موسم خشک رہے گا۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک رہے گا، تاہم گوادر،
جیوانی اور گردونواح میں شام اور رات کے اوقات میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک رہے گا۔ اس دوران مری، گلیات اور گردونواح میں بھی موسم خشک رہے گا۔ سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک رہے گا۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک، جبکہ بالائی اضلاع میں رات کے اوقات میں سرد رہے گا۔ گلگت بلتستان میں موسم خشک اور چند مقامات پر مطلع جزوی ابرآلود رہے گا۔ کشمیر میں موسم خشک اور چند مقامات پر مطلع جزوی ابرآلود رہے گا۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرا کول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔